بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نصرت حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں قوم کی آواز. ہماری قوم کی آوازوں میں مختلف قسم کی کمپلینس یا کنسرنز ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے ہم آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہوں گے اور آج ہم کچھ پرفارمنس کی بات کریں گے. ہر بار کرٹیسزم یا ہر بار صرف سوال کرنا تھوڑا عجیب لگتا ہے, لیکن جب پوری پرفارمنس سامنے ہو, جب چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہو, تو پھر بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ جی اگر کرٹیسزم یا تنقید ہو رہی ہے تو کیا وہ بنتی بھی ہے یا نہیں. آج ہم پاکستان کے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی کارکردگی پہ بات کریں گے. ہم یہ دیکھنا چاہیں گے, یہ سوچنا چاہیں گے اور اس پہ پروب ان کرنا چاہیں گے کہ آخر یہ چاروں صوبے کس طرح کام کر رہے ہیں اور کتنے متاثر ہیں اپنے سی ایم سے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رفعت سعید صاحب, جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل. تو رفعت صاحب, آج یہ چاروں وزرائے اعلیٰ, اس پروگرام کے بعد کوئی کال تو نہیں آنے والی ہے آپ کو؟ نہیں, میرے خیال میں کال نہیں آئے گی کوئی. میں صرف یہی کہوں گا, اور میں بہت عرصے سے اس پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر ہم جب سے تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے, اگر ہم چاروں وزرائے اعلیٰ کو ایک ساتھ رکھیں, ایک ساتھ کھڑا کریں اور ان کی پرفارمنس کا جائزہ لیں تو نمبر 1 کون آتا ہے؟ تو میں پھر یہی کہوں گا, بغیر کسی اس کے عموماً ہوتا ہے کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں تو یہ آتا ہے کہ شاید کوئی پلاٹ, کوئی پرمٹ, کوئی معاملات, یہ سب چیزیں ہو گئی ہوں گی. تو سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو ہیں اس وقت نمبر 1 ہے. اگر کرونا کے حوالے سے ہم کہیں, یہ آپ کی بالکل پروفیشنل پروفیشنل, دیکھیں نہ میرا تعلق پی آر ہے, دیکھیں نہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, نہ میں نے کوئی فائل لے جا کر ان سے کوئی کام کروانا ہے, نہ مجھے کوئی پلاٹ حاصل کرنا ہے. رہتے تو سندھ میں نا, بالکل سندھ میں رہتے ہیں, بالکل ملاقات بھی ہوتی ہے اور ملنے میں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں وزراء اعلیٰ کی تھوڑی سی کارکردگی اس کو سے ہٹ کر ایک بات ہے کہ واحد وزیر اعلیٰ ہے جرنلسٹوں کے ساتھ جو مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. واحد وزیر اعلیٰ ہے کہ اگر کسی جرنلسٹ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اس کا جینوئن مسئلہ ہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خاص طور سے بیماریوں کے حوالے سے, علاج معالجے کے حوالے سے. آپ کو 2 مثالیں میں صرف دے دیتا ہوں. ایک فوٹوگرافر تھا, ہمارے ایک سینئر ساتھی ہیں مظہر عباس, انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے جیسے ہی ان کو فون کیا, انہوں نے کئی وزیروں کو فون کیا, کسی نے ریپلائی نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ جب ان کو فون کیا, ان کے 10 سے 15 منٹ میں فوراً کال آئی اور اس فوٹوگرافر کے لیے انہوں نے فوری طور سے اسپتال میں بندوبست کروایا. اسی طرح ایک اور اخبار ہے, اس کی جو خاتون صحافی تھی, کینسر کا معاملہ تھا, فون کیا, کسی نے فون نہیں اٹھایا, وزیر اعلیٰ سندھ نے فوراً رپلائی دیا اور جنا اسپتال میں جہاں اس کا علاج ہے فوری طور سے فیسیلیٹیٹ کروایا. تو ہم تو اسی چیز کو دیکھیں گے. اور پھر آپ پرفارمنس پہ آ جائیں کووڈ کے حوالے سے, تو آپ دیکھ لیں کہ جو سب سے پہلے لاک ڈاؤن جو منصوبہ بندی پیش کی تھی بس وہی درست ثابت ہوئی, اسی کو لے کے وفاق چلا اور شروع میں وہ اختلافات کیے, نہیں ماننے پہ رضامند ہوئے, خاصی مخالفت ہوئی مراد علی شاہ کی, لیکن وہ اپنی بات پر اٹل رہے. جب وہ اسلام آباد گئے وہیں یہ بات کی, NCOC کے اجلاس میں اپنے موقف کو یہی رکھا اور ان کا موقف درست ثابت ہوا اور سارے پاکستان نے فالو کیا. اچھا, اور ان کی بڑی تعریف بھی ہوئی, سوشل میڈیا پر بڑی یہ سب چیزیں وائرل بھی ہوئی کہ بڑا اچھا انہوں نے کام کیا. آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے, کیونکہ اس کے بعد میرے ذہن میں ایک وائس نوٹ اور اس سے ریلیٹڈ کافی ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس کا پھر ایک بیک لیش بھی آ رہا تھا. اگر آج آپ اس کو بھی تھوڑا سا کلیئرفائی کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. دیکھیں وہ آ رہا تھا, اس میں ہمارے ایک مرحوم تاجر رہنما تھے اور ان کی آواز بتائی جا رہی تھی, لیکن جو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ آواز ان کی نہیں تھی, کہ رقم طلب کی جا رہی ہے. وائس نوٹ تھا کہ رقم طلب کی جا رہی ہے کہ اگر باقی کراچی میں دوبارہ بزنس کھولنا ہے تو اس کے لیے جو ہے سندھ حکومت کی طرف سے کوئی مطالبہ ہے رقم کا. دیکھیں اگر کوئی مشکل صورتحال پیش آتی ہے تو تاجر کے ذہن میں سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے, اور جب رکاوٹ اس طرح کی آ رہی ہے, کیونکہ ہم لوگ بڑے ویسے لوگ ہیں کہ ہم کیئر نہیں کرتے ہیں کہ مطلب کرونا کیا ہوا تو کیا ہوا, لیکن جس پہ پڑی ہے, جو اس سے گزرا ہے اس فیز سے, اس سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. تو میرے خیال میں خاصی یہ ساری رکاوٹیں ہماری بہتری کے لیے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس وائس نوٹ میں کوئی ایسا دم نہیں تھا, کوئی سچائی نہیں تھی؟ نہیں, اس طرح ہی کوئی چیز نہیں تھی. ہوتی تو میرے خیال میں وہ یہ دم نہیں توڑتی, آگے چلتی, آگے بات نکلتی. اب لوگ چیز چھپتی نہیں ہے. اگر آپ نیشنل ٹیلی ویژن چینل پر نہ لا سکیں تو سوشل میڈیا اس سے زیادہ اس چیز کو اٹھاتا ہے, ابھارتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں ہم پرفارمنس کی طرف. اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی عثمان بوزدار صاحب کی. اب ان کا فہم و فراست کے بارے میں تو ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہی شکوک و شبہات کا شکار ہیں. کئی دھڑے بنے ہوئے ہیں, قاف لیگ اب کا ایک الگ دھڑا ہے, جہانگیر ترین کا ایک الگ دھڑا ہے, اس کے علاوہ علیم خان کا ایک الگ دھڑا ہے.
تو میرے خیال میں، اور وہاں جو افراتفری، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے عہدوں سے جلدی تبدیل کرنا، تو اس سے آپ ڈسپلن کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح. اور بار بار وزیر اعظم کو لاہور آنا پڑتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں برائے جمان ہوتے ہیں، معاملات ان کے علم میں لائے جاتے ہیں، اس کے بعد ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وسیم اکرم پلس جو ہے نا یہی وزیر اعلیٰ رہیں گے، حالانکہ ان کی پارٹی میں خاصی مخالفت ہے اور اندرون خانہ لوگ بار بار وزیر اعظم سے کہہ چکے ہیں. لیکن اس کی ایک بڑی وجہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں. وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی خاصا اثر و نفوذ رکھتی ہیں. پنجاب گورنمنٹ میں معاملات میں ان کا نام بار بار آتا ہے، اب کوئی اسے مانے یا نہ مانے، ہر معاملے میں ان کا انفلوئنس سب سے زیادہ ہے. تو ان کی سپورٹ ہے عثمان بزدار، بالکل عثمان بزدار کو ان کی سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے ہی وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں. اور بہت سارے معاملات میں دیکھنے میں آیا. ویسے تو بشرا بی بی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو بھی ان کی سپورٹ حاصل ہے. دیکھیں فردوس عاشق اوان کو میں یہی کہوں گا وہ ان گائیڈڈ میزائل ہیں. آپ دیکھیں جب پیپلز پارٹی میں تھیں، پھر اس کے بعد تحریک انصاف میں آئیں، پھر تحریک انصاف سے الگ کی گئی، پھر دوبارہ اس پوسٹ پر لائی گئی. اور یہ اسی حکومت کا ایک خاصہ ہے کہ جس کو ہٹاتے ہیں اس کو پھر لاتے ہیں، پھر اسے ہٹاتے ہیں، پھر اسے پھر لاتے ہیں. تو یہ پنگ پونگ ایک فیڈرل گورنمنٹ میں پنجاب میں مسلسل چل رہی ہے. اب آ جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ رنگ روڈ کا ایک بڑا تذکرہ اس وقت سننے میں آ رہا ہے. رنگ روڈ اسکینڈل ہو یا شراب کے پرمٹ کا اسکینڈل ہو، دونوں میں عثمان بزدار صاحب کا نام آ رہا ہے. لیکن ان کے اوپر نہ کوئی کارروائی ہے، نہ ان سے کوئی پوچھ گچھ ہے، نہ پاسپورٹ سے. پتہ نہیں کہ کہاں پر اس سارے معاملے میں رقم بنائی جا رہی ہے، کہاں فائدے پہنچ رہے ہیں. یقیناً آنے والے دنوں میں آگے آئیں گے. اچھا، لیکن صوبہ پنجاب کے حوالے سے اگر بات کریں یا خصوصی طور پہ لاہور اور گرد و نواح کے بارے میں بات کریں تو ایک بینچ مارک بھی سیٹ کیا تھا. تمام اختلافات اپنی جگہ، لیکن سی ایم پنجاب جو ایکس فارمر تھے شہباز شریف صاحب، ان کی طرف سے اتنی ایکٹیویٹی تھی، اتنے پلانز تھے، صفائی کا اتنا خیال رکھا گیا تھا، صوبے کی شکل چینج ہو گئی تھی. ہم سب یا وہاں کے رہائشی تو ایٹ لیسٹ یہی مانتے تھے. تو ایک بینچ مارک ایسا سیٹ ہو گیا تھا کہ میرے خیال میں اب لوگوں کے لیے عثمان بزدار صاحب کے لیے بھی وہی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ شاید وہ لوگوں کے لیے جو کام پچھلے دنوں میں یا پچھلے ایرا میں کیے گئے ہیں وہ کنٹینیو رہتے یا اس کے قریب قریب رہتی پرفارمنس. دیکھیں یہ مناظر ہمیں جو کراچی میں نظر آتے تھے، ہم کہتے تھے کراچی لاوارث ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صورتحال اب بھی ویسی ہی ہے، لیکن وہ کچرے کے ڈھیر، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، یہ مناظر اب پنجاب میں نظر آ رہے ہیں، لاہور میں خاص طور سے نظر آ رہے ہیں. اور بہرحال اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب پھر اس رائے کو اظہار کرنے پر یہ نہ کہہ کہ مسلم لیگ نون کے اب آپ دیکھیں سپر ایکٹیو آدمی تھے، ساری خامیوں وہی میں نے کہا کہ ساری چیزیں اپنی جگہ، جو کیسز ہیں جو ان کے ایکٹیو وزیر اعلیٰ تھے، جس طرح مراد علی شاہ ایکٹیو نظر آتے ہیں اسی طرح شہباز شریف بھی ایکٹیو نظر آتے تھے. لیکن عثمان بزدار نقل کوشش کی انہوں نے، پچھلی بارش میں دیکھا لمبے لانگ بوٹ پہن کے ایک لینڈ کروزر گاڑی میں پانی میں بھی اترے، پانی سے نکل کے کہیں اور بھی گئے. لیکن وہ اپنے گاؤں اور اپنا جو ان کا اپنا آبائی علاقہ ہے اس سے باہر نہیں آتے، نہ اس خول سے بھی باہر نہیں آتے ہیں. تو انہوں نے کوشش کی تھی ایک شہباز شریف کی نقل کرنے کی، لیکن وہ اتنی کامیابی نہیں ہوئی. وہ کاپی بہت عرصے تک چل نہیں سکتی. جینوئن آدمی وہی ہوتا ہے جس کا اسٹائل، جس کا طریقہ کار، کام کا بیوروکریسی اس جگہ پہ چل پڑی تھی. اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ چلتے تھے، مطلب ایک ٹیم ورک تھا وہ پورا کا پورا. تو وہ ہمیں اب نظر نہیں آتا. اور یہ اس کی ایک بڑی وجہ میں یہی کہوں گا، تحریک انصاف کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ گروپ اور دھڑے بندی بہت ہے. اب اس کو نہیں مانتے. اب ایک طرف تو جہانگیر ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ہم ایک ہیں، لیکن وہ پنجاب اسمبلی میں ایک الگ گروپ بنا کر موو کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی سیدھا سادہ سا ہے نا، مرحلہ وار آ رہے ہیں وہ اس طرف. اب پتہ نہیں کہ جب معاملہ سیٹل ہو جائیں گے تو کیا صورتحال بنے گی. اب ہم چلتے ہیں کے پی کے کی طرف. بہت آئیڈیل صوبہ، اتنے عرصے کے پی کے اور بلوچستان. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب سندھ اور پنجاب کے حوالے سے خبریں ختم ہونے لگتی ہیں تو شاید وہاں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن وزرائے اعلیٰ کی پرفارمنس ذرور بتائیے کے پی کے. دیکھیں پرویز خٹک تھے، میں پھر یہی کہوں گا آپ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ تھے، ایکٹیو تھے. اگر انہیں کنٹینیو کیا جاتا تو شاید ذرا صورتحال مختلف ہوتی. لیکن پھر اختلاف ہوا. پھر ان کے بھائی جو ہیں لیاقت خٹک، وہ بھی شاید اسی حوالے سے ناراض تھے. اور پھر نوشہرہ کا الیکشن ہارے تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیاقت خٹک نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، تمام اس کے باوجود کھل کر ساتھ دیا. پرویز خٹک کے بھائی ہیں. پھر محمود خان بابر جو ہیں، ان کا کرائیٹیریا آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کی ان کی کارکردگی ہے. بی آر ٹی جو ہے ادھورا بی آر ٹی چلا ہے وہ، اور میرے خیال میں اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں آ رہے. روزانہ خامیاں چیزیں
اتنے سالوں میں ایک وہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا، اور لاتعداد مسائل ہیں، گروپ دھڑے بندی ہے، کبھی وہاں بھی کابینہ میں وزیروں کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر وہ وزیر اعظم سے جو مل کر آ جاتا ہے، ایک تصویر آتی ہے وزیر اعظم سے اس نے ملاقات کی، اس کے 2-3 دن بعد جو ہے واپس کابینہ میں واپسی ہو جاتی ہے. تو یہ پنگ پونگ کے پی کے میں بھی بہت چل رہی ہے، جس کی وجہ سے تسلسل نہیں آ رہا ہے، اور میرے خیال میں وہ اس طرح کا ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. محمود خان بابر جو ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کی پرفارمنس بالکل اس بات کا اعتراف خود تحریک انصاف کے لوگ بھی کر رہے ہیں. ہاں ٹیلی ویژن چینل پر آ کر تو ڈیفینڈ ضرور کرنا پڑتا ہے. اب چلتے ہیں ہم کہ اگر آپ کا اجازت دیں تو بلوچستان کی طرف. بلوچستان میں ہمیشہ سے دیکھیں ایک پیسے کی سیاست، کرپشن یہ بڑا عروج پر رہا ہے. پھر کیونکہ قبائلی نظام ہے، پھر وہاں اور دوسری چیزیں بہت چل رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس تناظر میں بھی وہاں چیزوں کو کچھ دوسرے انداز سے لک آفٹر کرنا پڑتا ہے. باپ پارٹی بنا کر بڑا سینسٹیو صوبہ بھی ہے. آپ دیکھیے کہ انڈیا کے حوالے سے جتنی ہمارے پاس خبریں آتی ہیں یا ایکٹیویٹی آتی ہے، اس کا بھی ٹرانزیشن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بلوچستان سے آ رہا ہے. سینسٹیو صوبہ تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ سے ہے. تو اس وقت کی کارکردگی کیا اس سینسٹیوٹی کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے کچھ موضوع ثابت ہو رہی ہے، یا وہ بس رن آف دا مل ہے، جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے؟ دیکھیے اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج کی بڑی نظر ہے، اور بہت سارے معاملات میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ انفلوئنس ہے وہاں پر، اور رکھنا بھی پڑتا ہے. جس طرح آپ نے کہا انڈیا ہے، پھر سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے، اس کے بہت سارے ہمارے دشمن ہیں. تو بات یہ کہ ان تمام چیزوں کے تناظر میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اور کام کرنا پڑتا ہے. جام کمال صاحب جو ہیں وہ باپ پارٹی ایک بنی تھی، اور جس انداز میں بنی تھی، کس نے کس کو بنایا، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کس انداز سے کام ہوا، لیکن بہرحال ایک ابھر کر ایک پارٹی آئی، اور اسی کے نتیجے میں سینٹ کے چیئرمین بھی ایمرج ہوئے، اور اس جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ بنے. گو کہ اس وقت اختلاف چل رہا ہے، پھر اختلاف ہو گیا ہے ان کا اپنی تحریک انصاف کے ہی لوگوں کے ساتھ. اور دیکھتے ہیں کہ کب تک وہ حکومت چلتی ہے. توڑ پھوڑ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں گا تھوڑا سا جو استحکام رہا ہے وہ میاں نواز شریف کے دور میں رہا ہے، جب عبد المالک بلوچ اور ثناء اللہ ظہری یہ طے پایا تھا کہ 2.5 سال یہ رہیں گے، 2.5 سال یہ رہیں گے. تو ایک پتہ تھا کہ 2.5 سال کی وزارت اعلیٰ ہے، اس میں کیا کام کرنا ہے، کس کی ذمہ داری کیا ہے. تو لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ وہ پیچھے سے پوری مسلم لیگ ہی نکل گئی، اور وہ سینٹ کے انتخابات میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے ثناء اللہ ظہری پیچھے سے نکلے، اور پھر وہ کس کے ساتھ شامل ہوئے، کیا ہوا، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن پرفارمنس وائز میں یہی کہوں گا کہ کوئی بہت زیادہ بڑے منصوبے وہاں پر سامنے نہیں آ رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہفتے میں، مہینے میں وزیر اعظم اب یہ ہوا ہے کہ کبھی وہ صوبہ پنجاب میں منصوبوں کا افتتاح کرنے چل پڑتے ہیں، کبھی وہ گلگت بلتستان پہنچ جاتے ہیں، کبھی وہ پنجاب بلوچستان. یہ سب افتتاح تو بڑی اچھی باتیں کر لیتے ہیں. افتتاح تو پچھلے ادوار میں بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن جس کی افتتاح ہو گئی اس کی انتہا نہیں ہوئی. آج تک بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں، آپ صوبہ سندھ کے حوالے سے ہی دیکھ لیں، کراچی کے حوالے سے دیکھ لیں، پانی کا منصوبہ، ڈیم کا منصوبہ، یہ منصوبہ، وہ منصوبہ، لیکن ہمارے پاس تو افتتاح کرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن انتہا تک نہیں پہنچ پاتے ہم. دیکھیں تعمیراتی منصوبے میں بہت دلچسپ، تعمیر اچھی بات ہے، اس سے بہت سارا روزگار جنریٹ ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی. لیکن آپ یہ دیکھیں نا آرٹیفیشل کام بہت ہے کہ پروجیکٹ کسی اور کا ہے، تیار کسی اور نے کیا ہے، آپ صرف تختی لگاتے ہیں. آج بھی جو کے پی کے میں وہ گئے ہیں اور ایک غریبوں میں جو فلیٹ تقسیم ہو رہے ہیں، وہ منصوبہ پہلے بنا تھا، اس کی تکمیل کا آخری مرحلہ کہیں آپ نے کیا. ایمانداری کا تقاضا ہے، جس نے جو کام کیا ہے وہ سامنے آنا چاہیے، کریڈٹ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ اب وہ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے سارے منصوبے کے، سارے منصوبے تحریک انصاف کے ہیں. احساس پروگرام کا اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے ویلفیئر کا. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی تھا، اس سے بھی لوگوں کی مدد ہوئی ہے. گو کہ اس میں کہیں نہ کہیں کرپشن آئی ہے، جو ایف آئی اے نے تحقیقات کی تھی، جعلی اکاؤنٹس بھی بنے ہوئے تھے، رقم بھی منتقل ہو رہی تھی. ایسا نہیں گڑبڑ نہیں تھی، لیکن بات ہے کہ سب اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں سیاست کی گمکس ہیں کہ آپ اپنا نام، پیپلز پارٹی نے اپنے نام کے لیے کی، تحریک انصاف نے اپنے نام کے لیے کی، اپنا پرچم لگا کر. لیکن بات ہے کہ پرچموں سے آگے بڑھ کر، بینر پوسٹروں سے، تعریفوں سے بڑھ کر اب ہمیں نا ایک قوم کے طور پر کام کرنا، کیونکہ کیپٹل میں شاید یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں. اور ٹائیگر فورس کا بہت ذکر ہوتا ہے. ٹائیگر فورس ہمیں کبھی نظر نہیں آئی. کووڈ کے دور میں تو بہت ہی زیادہ ذکر ہوا. مجھے تو لگتا تھا کہ ہر جگہ ٹائیگر فورس ہمیں نظر آئے گی اور پتہ نہیں کیا ملک کا ماحول ہو جائے گا، چینجز آ جائیں گے. لیکن آئی تھنک کہ وہ تمام چیزیں جورسڈکشن میں رہتی ہیں کیپٹل کی، اور شاید وہیں فیصلے ہوتے ہیں، اور وہیں وہ بنتی ہیں، وہیں نظر آتی ہیں، اور وہیں ختم ہو جاتی ہیں. ہم باقی اس کا اثر پورے ملک میں تو نہیں دیکھ پاتے.
دیکھیں ٹائیگر فورس کے ایک آئی جی بھی بنائے گئے تھے, ہم نے ان کا نام آئی جی کے طور پر رکھا ہے, انسپیکٹر جنرل کے طور پر میں غالباً عثمان وہ تھے, نام میرے ذہن میں ان کا, تو ان کو بنایا گیا تھا, پھر وہ اچانک منظر عام سے غائب ہو گئے, اب وہ دوبارہ پھر ان ہو گئے. تو اس وفاق میں آپ دیکھیں وزیروں کو ہٹانا واپس لانا, کے پی کے میں وزیروں کو ہٹانا واپس لانا, پنجاب میں یہ ایکسرسائز فی الحال نہیں کر رہے, اور اس میں اثر و نفوذ جس کا بھی ہو میں آپ کو تذکرہ پہلے کر چکا ہوں, لیکن بہرحال کے پی کے اور وفاق میں مسلسل یہ ہو رہا ہے, چاہے بیوروکریسی ہو چاہے سیاست ہو, وزیروں کو ہٹانا ہو یا دوبارہ لانا ہو. جب آپ نے ایک الزام میں ایک وزیر کو ہٹایا ہے تو واپس کیسے نل وائڈ ہو جاتا ہے اور واپس کیسے آ جاتا ہے. بہرحال یہ تماشا نہیں ہے. بہرحال میں پھر آخر میں یہی کہوں گا آپ سے کہ وہ سندھ حکومت کے بارے کووڈ ویکسینیشن دونوں ہمارے یہاں ایکسیلنٹ ہے. سندھ میں خاص طور سے میں کہوں گا, اور یہ پرفارمنس اور وزراء اعلیٰ کی ہونی چاہیے تھی, اور میرے خیال میں اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ کراچی پر بھی تھوڑی توجہ دیں تو میرے خیال میں ان کا کریڈٹ بڑھے گا. اس بات سے چھوڑ دیں کون کس کا ووٹر ہے, آپ کام کریں لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. بالکل. اینڈ ود دیٹ تھینک یو سو مچ رفعت صاحب فار بینگ ود اس, اور یہ تمام کارکردگی چاروں صوبوں کے حوالے سے, چاروں وزراء اعلیٰ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں تو ضرور کامنٹ کیجئے, ضرور لائک کیجئے, ضرور شیئر کیجئے, ضرور اپنی رائے ہم تک پہنچائیے اور بتائیے کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ چاروں وزراء اعلیٰ میں سے صوبہ سندھ میں ہی سی ایم سندھ کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے وہ درست ہے, یا آپ کا موقف کچھ مختلف ہے باقی صوبوں کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے. اوور آل اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچائیے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.